الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم کہ محمد سے وفاتوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفاتوں نے کہ محمد سے وفاتوں نے یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 17 نومبر عیسوی 2023 سورت شہر ساگر ہوٹل ٹوپی والا مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ایک تو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو محبت سے، مسلمان۔
اتنی بڑی نعمت ہے کہ سپریم کورٹ کی جج کی کرسی پر بیٹھنے والا جب پوجا کی وقت آتا ہے اور پتھر کے سامنے 2 ہاتھ کر کے یوں جھکتا ہے، اس وقت ہمیں اس نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ مالک نے ہم غریبوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کہاں کا جج ہے؟ فائنل ڈیسیجن کہ سپریم کے اوپر بولو کوئی نہیں، لیکن اس کی عقل کا بھی یہ حال ہے کہ جب پوجا کا وقت آئے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پرماتما پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ پتھر کے سامنے۔ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اس اللہ نے ہمیں پتھر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو بولو وہ دین اسلام۔ بعض مشائخ کا یہ حال تھا کہ روزانہ 2 رکعت صرف اس شکرانے پر پڑھتے تھے کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا۔ کس پر پڑھتے تھے بولو؟ اسلام کے شکر پر۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ بھئی ہم 2 رکعت نہ پڑھ سکیں، کم سے کم زبان سے تو شکر ادا کرے نہ کرے۔ دوسرا اللہ نے احسان یہ کیا کہ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنایا بولو؟ امت۔ اتنا اونچا مقام ہے آپ کا کہ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے، آپ کی شان بیان کرے، آپ کی سیرت بیان کرے، آپ کی تعریف کرے، تو مشائخ لکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی ثنا اور تعریف کی برکت سے اللہ تعریف کرنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ تعریف کس کی ہو رہی بولو؟ نہیں، ایمانداری سے کہو میرا ایک لوتا بیٹا اور وہ مجھے بہت پیارا ہو، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہو، اور آپ میرے بیٹے کی تعریف میرے سامنے کریں کہ مولانا بہت اچھا لڑکا، بہت نیک لڑکا، بہت فرما بردار لڑکا، تو مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے میری تعریف سے زیادہ میرے بیٹے کی تعریف سے خوشی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تعریف سے اتنی خوشی ہو تو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے نبی ہے، تمام نبیوں کے امام ہے، سردار ہے، سردار الاولیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، سردار الملائکہ ہے، سردار الانس ہے، سردار الجن ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے جو بنائی، ایمانداری سے کہو کن کے صدقے میں بنائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو بولو کچھ نہ۔ میں ہمارے حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، اس وقت بیمار چل رہے ہیں، آپ سبھی سے دعا کی درخواست ہے، دعا کریں اللہ حضرت کو شفا دے، اور اللہ چاہے تو پھر سے گجرات کا حضرت کا دورہ ہو۔ حضرت نے ایک مرتبہ میں قدموں میں بیٹھا تھا اور حضرت فرمانے لگے ایک اللہ والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے، اور وہ تعریف کس انداز میں کی وہ بھی سنو۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوتٌ حجر لیکن لیس کالحجر۔
ایک اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے یاقوت یہ ہے تو پتھر لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں. ایک تو یہ پتھر لگا ہے مسجد کی دیوار میں، بھئی یہ بھی تو کیا ہے بولو. اور ایک پتھر باہر سڑکوں پہ لگا ہے جس پہ ہم چل کر آئے. باہر ہر کوئی تھوکے گا، کیا اس پتھر پر کوئی تھوکنا پسند کرے گا؟ کیوں؟ کہاں لگ گیا؟ مسجد میں لگ. تو پتھر میں فرق ہے. یہ شاعر اسی کو سمجھا رہا ہے. شاعر کہنے لگا یاقوت یہ ہے تو پتھر لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں. یاقوت یہ تمام پتھروں میں ممتاز ہے، بڑا قیمتی پتھر. ٹھیک اسی طرح محمد بشر لیکن لیس کالبشر. ٹھیک اسی طرح دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، کہہ دو صلی اللہ. آپ ہیں تو بشر لیکن عام بشروں کی طرح نہیں، تمام بشروں میں آپ ممتاز ہیں. پروردگار عالم نے جو مقام آپ کو دیا آج تک کسی نبی کو ملا نہیں، اور بولو قیامت تک کسی نبی کو مل سکتا نہیں. میں آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ایسے پیارے دلارے نبی کا اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ بولو امتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ والے آپ علیہ السلام کی اس طرح تعریف کی کہ یہ محمد بشر لیکن لیس کالبشر، یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. بس اتنا پڑھنا تھا کہ یوں ادب سے رک گئے، آگے کچھ بول ہی نہیں رہے. تو سننے والے حیران ہیں، حضرت کیا بات ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں، آگے کچھ بیان کریں. تو فرمانے لگے میں نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصرے میں تعریف کی، آسمان سے ندا آئی. کہاں سے ندا آئی؟ بولو محبت سے، کہاں سے ندا آئی؟ آسمان سے. ہم کو سنائی دیتی؟ ارے بولو نا بھائی. جیسے آنکھ آ جائے، کیا آ جائے؟ آشوب چشم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ جائے. تو جس کی آنکھ آ گئی اس کو صاف نظر آتا، دھندلا پن نظر آتا ہے. مشائخ لکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے آنکھ آتی ہے بیماری کی، یہ آنکھ جب گناہ کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کو دیکھنا بند کرتی ہے، اور کان جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آنے والی آواز کو سننا بند کرتی ہے. معلوم ہوا ہماری کیا گندی ہو گئی؟ ایمانداری سے. کیا گندی ہو گئی؟ اور کیا گندا ہو گیا؟ اور کیا گندی ہو گئی؟ پاک کریں گے انشاءاللہ. کوشش کرو، کوشش کرو. اور کوشش کی ابتدا ہے استغفار. کوشش کی ابتدا کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے مولانا کیسے کوشش کریں؟ تو ابتدا کیا ہے؟ استغفار. کیا ہے ابتدا؟ بولو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کو بہت پسند ہے جو جس قدر استغفار کرے اللہ اسی قدر اس پر مہربان ہوتا ہے. ارے کریں گے انشاءاللہ. وہ اللہ والے آگے بول نہیں رہے تو قریب کے لوگوں نے کہا حضرت آگے ارشاد فرمائے. فرمانے لگے میں نے جیسے نبی علیہ السلام کی تعریف کی آسمان سے ندا آئی، اے ہمارے پیارے تیرا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے. یہ جتنے سن رہے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی. اللہ سب کی مغفرت.
ہمارے حضرت نے میری طرف دیکھا اور مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب یہ یاد کر لینا. اللہ کا شکر ہے مجھے یاد بھی ہو گیا. اور حضرت فرماتے مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں سناتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بھی جہاں موقع ملتا ہے سنا دیتا ہوں، اس نیت سے کہ اس میں سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ایسے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں، ان کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ. ایک اور اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے. نہیں، ہم سب نہیں چاہتے کہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد بھی بولو کامیاب. ارے بھئی چاہتے نہیں چاہتے، کون کون چاہتے دونوں جہان کی کامیابی؟ ذرا ہاتھ اٹھا دے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور دونوں جہان کی اللہ سرخ روئی ہمیں نصیب فرمائے. گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک مثال پہ بات ختم کروں. آپ نے بہت پیارا نام سنا ہے، حضرت خواجہ ہندل ولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ. بھئی سنے نہیں سنے؟ بے شمار اولیاء کرام ہیں. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ کو اللہ نے بھارت کا والی بنایا، بھارت کا سردار بنایا، بھارت میں آرام کر رہے ہیں. اور آپ جب ہندوستان میں آئے تو یہ ہندوستان ہی تھا، یعنی کفرستان تھا، کفر کا گھر تھا. لیکن جب آپ آئے تو اللہ نے انقلاب برپا کر دیا اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑ ہا کروڑ اس بھارت میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. الحمدللہ. چرٹی جوانی دیکھو، یہ برکت ہے محبوب علیہ السلام سے محبت اور محبوب علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کی پیروی. دو چیزیں بول رہا ہوں، محبوب علیہ السلام سے محبت سے، محبوب علیہ السلام سے محبت، محبوب علیہ السلام سے، اس لیے کہ محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہوتا. ایک تو محبوب علیہ السلام سے محبت، اور جب محبت ہوگی تو بندہ کیا کرے گا؟ آپ کے طریقوں کی پیروی کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ کے طریقوں کی پیروی. اس لیے کہ ایک شخص وہ ہے جو محبت کی بات کرے لیکن طریقوں کی پیروی نہیں کرتا، آپ کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتا، تو یہ صحیح معنی میں محبت کرنے والا. بولو اللہ ہمیں صحیح معنی میں محبت کرنے والا بنائے. اور جیسے ہمارے اولیاء اکرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے نبی علیہ السلام سے محبت کی اور ان کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اللہ ہمیں بھی اسی طرح آپ کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء لکھتے ہیں خواجہ ہندل ولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ. سورت والوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواجہ صاحب چرٹی جوانی، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، چرٹی جوانی ہے. پروردگار عالم نے آپ پر اتنا بڑا فضل کیا، آج اپنے پیر و مرشد
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلا دیے اور آپ اللہ سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم، تو دیکھ رہا ہے میں معین الدین کو لے کے آیا ہوں، اے پروردگار عالم تجھی سے التجا ہے، معین الدین کو قبول فرما۔ بس آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے، آسمان سے ندا آئی، اے ہارون، اے ہارون، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے ندا آ گئی؟ آسمان سے، کہ اے ہارون، ہم نے معین الدین کو بولو قبول۔ اس کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ المنورہ پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا معین الدین، چھوٹی سی عمر ہے، بیٹا معین الدین، ادب کی جگہ ہے، ادب سے کھڑے رہو۔ مشہور ہے با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، نے بے ادب بولو بد نصیب۔ خواجہ صاحب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، موبائل کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ، آپ علیہ السلام کے روزے پر جانے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ادب کیا ہے۔ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ واللہ میں نے ان آنکھوں سے روزے مبارک پر سلام پیش کر رہا ہے اور اپنی ویڈیو اتار رہا ہے، روزے مبارک پر، روزے مبارک پر۔ ارے تجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہاں کھڑا ہے، کس کے در پہ کھڑا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، سیلفی اتار رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ، جن کی معارف القرآن تفسیر مشہور ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ روزہ مبارک سے کچھ دور کھڑے اور ادب سے کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جالی مبارک سے چمٹے ہیں، ہائی واویلا کر رہے ہیں، تو آپ وہاں کھڑے کھڑے دل میں سوچ رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولے، صرف دل میں سوچ رہے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کیسے لوگ ہیں جو جالی مبارک سے چمٹے ہیں آپ کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے قریب آئیں، لیکن جس طرح یہ لوگ کر رہے ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہم دور سے سلام پیش کرتے ہیں۔ بس یہ بھی سوچ رہے ہیں، فوراً قبر اطہر سے ندا آ رہی ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، گویا نبی علیہ السلام مجھے یہ فرمانے لگے، شفیع، بہت سے لوگ بظاہر جالی مبارک سے چمٹے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں میرے طریقے نہیں، ان کے پاس ادب نہیں ہے، تو یہ گرچہ جالی مبارک سے چمٹے ہیں لیکن مجھ سے دور ہے، اور اے شفیع، کچھ لوگ گرچہ دور کھڑے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں میرا دین ہے، میرے طریقے ہیں، ادب ہے، وہ گرچہ دور ہے لیکن میری ذات سے قریب ہے۔ بولو میری ذات سے قریب۔ اللہ ہمیں با ادب بنائے، بے ادبی سے اللہ بچائے۔ علماء لکھتے ہیں، خواجہ ہند الولی رحمت اللہ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، ادب کے ساتھ کھڑے۔ خواجہ عثمان صاحب نے فرمایا، بیٹا معین الدین سلام پیش کرو۔ اچھا، سلام بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن کہاں سے نکلا تھا؟ ادھر دیکھو، ادھر کہاں سے نکلا تھا؟ علماء لکھتے ہیں، خواجہ صاحب ایک چھوٹا سا جملہ سلام کا پیش کرتے، الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین،
اے تمام انبیاء اور رسول کے سردار، آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ بس اتنا عرض کرنا تھا، فوراً قبر اطہر سے جواب ملتا ہے، وعلیکم السلام یا سید الہند۔ اے ہندوستان کے والی، ہندوستان کے سردار، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ آواز کہاں سے آئی بولو؟ قبر اطہر صلی اللہ۔ آپ نے جیسے کہا الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً قبر اطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سید الہند۔ گویا آپ علیہ السلام نے چرتی جوانی میں بشارت سنا دی کہ اے معین الدین، آج تو تیری ابتدا ہے، جوانی ہے، ایک دن وہ آئے گا اللہ تجھے ہندوستان اور بھارت کا والی بنائے گا۔ بھئی اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ برکتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت بھی دے، آپ کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قرب ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تکنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں،
دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔